حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں غزل شب۔ آج ہمارے ساتھ بہت خصوصی مہمان جو موجود ہیں، آپ کی ان سے گفتگو ہو رہی ہے براہ راست۔ ادیب ہیں، مصنف ہیں، بہت اچھے گلوکار ہیں، اور خاص طور پر کلاسیکی موسیقی میں بھی آپ کا بڑا نام ہے، اور خاص طور پر ابھی میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا ناظرین کہ موسیقی کی جتنی تاریخ ہے اس میں انہوں نے بہت کام کر رکھا ہے۔ ڈاکٹر امجد پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اسی بریک کے دوران ہمارے ساتھ ایک اور مہمان انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں یو کے بہت معروف شاعر ہیں جناب باسر کاظمی صاحب۔ کاظمی صاحب السلام علیکم اور خوش آمدید آپ کو بھی جناب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ لیکن گفتگو کے آغاز سے پہلے اگر اجازت دے دیں، آپ کے ایک فین لائن پر موجود ہیں جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی شروع میں ہی شامل کر لیا جائے۔ السلام علیکم جی۔ السلام جی، میں ناصر بول رہا ہوں گجڈل سے۔ جی ناصر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب نے ایک چیز کا ذکر نہیں کیا، ڈاکٹر صاحب کو میں جانتا ہوں نیسپاک سے۔ جی یہ نیسپاک میں تھے، وہاں پہ ہمارے بہت اچھے انجینئر تھے، جی جی تو اینول فنکشن پہ ہم ان کو بلایا کرتے تھے، بڑا اچھا ان کا میوزیکل پروگرام ہوتا تھا۔ تو 1982 سے لے کے 1985 تک میں ان کے ساتھ ہی رہا پیاز صاحب کے اندر۔ اچھا تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے ان کو مل کے، ان کو دیکھ کے۔ جی تھینک یو ویری مچ ناصر صاحب، آپ نے پرانا دور۔ ابھی تو میں نیسپا کی طرف آ رہا ہوں، آ رہے ہیں جی، ابھی تو اس سے پہلے شاید میں آ جاؤں۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور اس یاد آوری کا بھی کہ آپ نے وہ وقت جو ہے یاد کروایا۔ ڈاکٹر صاحب سے ان کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے۔ اچھا کاظمی صاحب باسر کاظمی صاحب، ناظرین آپ کی یادداشت کے لیے بتلاتا جاؤں، ویسے تو تعارف کے خود بھی محتاج نہیں ہے، لیکن ناصر کاظمی کے فرزند ہیں، اور ناصر کاظمی کو پورا زمانہ وہ جانتا ہے، باسر کاظمی صاحب بھی اسی طرح اپنے فن میں یکتا ہیں شاعری میں۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، آپ کی ڈاکٹر صاحب سے بڑی گہری دوستی ہے، الحمدللہ، اور کچھ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کچھ ذرا بتلائیے کہ ان کا فن جو ہے وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور پھر ان کی ذاتی شخصیت کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ہمیں بتلائیے پلیز۔ اٹس اے پلیجر جی۔ سب سے پہلے آپ کا بھی شکریہ ڈی ایم ڈیجیٹل کا، اور ڈاکٹر کہ آپ نے مجھے بھی موقع دیا اور ڈاکٹر صاحب کے لیے خصوصی پروگرام یہ رکھا۔ تو ابھی آپ کے مہمان جو ناصر صاحب نے فون کیا، نیسپاک کا ذکر کیا، انہوں نے 1982 سے بات شروع کی۔ میں ذرا 5 سال پیچھے چلا جاؤں، 1977 اچھا میں میرے ایک ہم جماعت ہیں، علامہ زندگی دے، ڈاکٹر جاوید اقبال امان، جی تو وہ نیسپاک میں اکانومسٹ تھے۔ اچھا تو بابڈا ہاؤس میں ان کا دفتر تھا، تو میں وہاں جاتا تھا، تو ان سے تعارف ان کے ذریعے ہوا۔ تو میں نیسپاک کا بہت ممنون ہوں کہ میں تو نیسپاک کا نام سنتے ہی تو ان کے یہ ذہن میں آتے، تو وہاں سے ان سے تعارف ہوا۔ پھر یہ کہ ہم کچھ دوست تھے جو ویکینڈ پہ اکٹھے ہوتے تھے، اور رات کو دیر تک، بلکہ اگر چاندنی رات ہوتی تو تقریباً صبح ہی ہو جاتی تھی، کسی پارک میں، کسی باغ میں، لطیفے گپ شپ۔ تو ڈاکٹر صاحب کو پھر ہم نے اس میں شامل کیا اور ان کو مدعو کرنا، تو پھر ان سے ہم سنتے تھے، یہ ہمارا پریولیج تھا، یہ ہمارے لیے ایک، اور وہ یادگار شامیں تھیں، دن تھے ہمارے لیے۔ تو پھر ہم اپنی پسند کے بھی سنتے تھے چیزیں، پھر ان کی چیزیں تھیں، اور ان سے پھر سیکھتے تھے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ وہ گانے کا تو ہر شخص کو شوق ہوتا ہے نا، آپ جانتے ہیں کون ہے جو نہیں گاتا یا گنگناتا۔ تو اس ان سے ملاقات سے پہلے ہم جب ملتے تھے دوست، تو ہر شخص کے لیے ہوتا تھا کہ آپ نے ایک چیز ضرور گانی ہے،
تو کچھ مطلب ابھرتے ہوئے فنکار جو ابھر نہ سکے وہ بھی تھے ہمارے ساتھ. لیکن پھر ان سے ہم نے سیکھا, اور اس سیکھنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں موسیقی کا زیادہ لطف آنے لگا. کسی کھیل کا, کسی فن کا آپ کو پتہ ہو تھوڑا بہت, لطف آتا ہے جب آپ سمجھنے لگے. جتنا سمجھتے جاتے ہیں اتنا لطف آتا ہے. تو یہ ان کا ایک طرح سے ہم پہ ایک احسان تھا اور چل رہا ابھی تک. تو وہ سنتے تھے, سیکھتے تھے, باتیں ہوتی تھیں. پھر جیسا آپ دیکھ چکے ہیں اور آپ کہہ بھی چکے ہیں کہ یہ صرف گائکی کی حد تک محدود نہیں تھے, مطلب یہ گفتگو بڑی اچھی تب بھی کرتے تھے موسیقی پر اور زندگی پر, ان کی یادداشتیں. پھر آپ نے دیکھا کہ بغیر موسیقی کے کچھ ٹیکنیکل وجوہات موجودوں کی وجہ سے ہم آج انتظام نہیں کر سکے, حالانکہ یوٹیوب پہ ان کی 20 چیزیں ایک سے ایک پڑی ہوئی ہیں, کچھ سینکڑوں. تو میں دوست ہوں, میں نے اس لیے 20 کہا, میں کہا سینکڑوں کہوں گا تو ہزاروں نے شعر کی لمبائی کو بڑھا دی ہے. تو خیر, تو لیکن آپ نے دیکھا کہ اب ہمیں محسوس نہیں ہونے دیا انہوں نے کہ موسیقی کا, بلکہ ان کی اپنی آواز میں اور یہ واقعی ایک یہ کوالٹی ہوتی ہے. میں نے میرا بھی جس ٹی وی اسٹیشن کی انہوں نے بات کی, جو ریڈیو اسٹیشن کے بیک میں ان کے شیڈ میں تھا, وہاں میں نے بھی کچھ پروگرام طالب علم میں کیے, اور روشن آرا بیگم کو, امانت علی خان, فتح علی خان, ان لوگوں کو میں نے بھی وہاں دیکھا, ان سے ملا. پھر ریڈیو اسٹیشن میں اچھا, ان دنوں میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں ضمنی, کہ آپ کے والد صاحب ناصر کاظمی کو زمانہ جانتا تھا ریڈیو پہ, ٹی وی پہ, جیسا کہ ذکر کیا ہے. اچھا, آپ کو ان کی نسبت سے کبھی کچھ کوئی رعایت ملتی تھی یا نقصان ہوتا تھا؟ کچھ رعایت بھی ملتی تھی اور ڈانٹ بھی پڑتی تھی. تو ظاہر ہے کہ ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں. اگر رعایت آپ کو کوئی کہیں سے ملے گی تو پھر آپ کی آزمائش بھی اتنی سخت بن. تو آپ کے والد صاحب کافی, ہاں نہیں, وہ بھی سخت تھے, اور ان کے دوست زیادہ سخت تھے. وہ مجھ پہ مطلب زیادہ میرے لیے وہ کام مشکل بناتے تھے, تو اچھی بات تھی. تو وہاں یہ کہ اس اسٹوڈیو میں واقعی وسائل بڑے کم تھے, اور کچھ دیر تو یہ لوگ, ان لوگوں کا ایک اور یہ احسان ہے کہ جب وسائل نہیں تھے, بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہے, انہوں نے لوگوں کو اس طرف مائل کیا. اور پاپ سنگنگ جو ہے, جو جدید موسیقی جسے آپ انہوں نے ذکر کیا ایجز کا, اس میں اظہر پرویز میرا ہم جماعت تھا گورنمنٹ کالج میں. تو ایک جب تقریب ہوئی تو انہوں نے کہا اظہر تم سناؤ. کوئی پروفیشنلز آئے ہوئے تھے آرکیسٹرا لے کے, تو وہ سنا رہے تھے. تو ہم کچھ دوستوں نے کہا کہ ابھی تم سناؤ, تم بجاؤ. ہم نے کہا یہ کیا بجائے گا؟ اس نے بجایا تو وہ جو پروفیشنل آئے تھے وہ اس کو دیکھنے شروع ہو گئے. تو وہ ان کے پروگرام میں اس نے بھی بڑا نام. سورسز کی آپ نے بات کی, اس کا ذکر کریں گے, لیکن ایک کال اجازت دیجیے لے لوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں مصدق ڈار بات کر رہا ہوں لندن سے. جی ڈار صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک. یہ ڈاکٹر امجد پرویز صاحب کی خدمت میں مؤدبانہ میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور آپ یقین کریں کہ یہ امجد صاحب کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے 2 نام ہیں, اور 2 نام کس طرح سے ہیں. ایک تو ڈاکٹر امجد پرویز صاحب ہیں, اور یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں نا, یہ ہمارے خاندان میں اور ہمارے محلے میں یہ بہت مشہور اس وجہ سے تھے کہ میرے انکل کی جو شکل ہے ان سے بہت ملتی جلتی ہے. اور ہماری دادی جب یہ ٹی وی پہ آیا کرتے تھے تو یہ ہماری دادی کہتی تھی میرے چچا کا نام مقلب ہے, محمد مقلب ڈار. تو وہ کہتی تھی کہ او کڑیو مقلب آ گیا جی گانا گان واسطے آ جاؤ ساری. تو میں اس وجہ سے نا مجھے کافی پرانی بات ہے, 25-30 سال کی بات ہے, تو مجھے وہ یاد آ گئی. اور ڈاکٹر امجد پرویز صاحب کے ساتھ بڑی مشابہت ہے میرے چچا کی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے, اور ان کے گانے تو سنتے ہی تھے. آج ان سے گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر پلیز آپ میرے چچا صاحب کے لیے کوئی گانا لگا دیں تو وہ بھی آپ کے بہت بڑے مداح ہیں, اور ابھی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے. اور آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اور میں یہ ڈی ایم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے بڑے اچھے پیارے چہرے لاتے ہیں, اور بڑا مزہ آتا ہے ڈی ایم کے پروگرام دیکھنے کا. اور آپ پروگرام بھی بہت اچھا کنڈکٹ کر رہے ہیں, تو بڑی مہربانی سر آپ کی, بہت شکریہ. السلام علیکم. جی آپ کے چچا کے لیے میں وہی گانا پیش کرتا ہوں جو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ٹائٹل سانگ ہو گیا. جی جی بڑی اچھی سلیکشن. اس کی فرمائش بھی ہو چکی پہلے. ہاں جی, نہیں اس کی فرمائش تھی, یہ جو ٹائٹل سانگ ہے, اچھا جو یہ میرے پروگرام کا جو ٹائٹل, اچھا آپ کے پروگرام, اس کی وجہ یہ بھی ہے, ایک تو جو ہمارے کالر ہیں ان کی فرمائش کہ کوئی گانا ان کے چچا کے نام جن کی مشابہت میرے چہرے سے ہے, تو
اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آج کل میں تحقیق کر رہا ہوں سلیم رضا سنگر پر، بہت سے دوستوں کی فرمائش تھی. تو سلیم رضا کا ایکٹیو کیریئر تھا 1955 سے 1967 تک. جی. انہوں نے 139 فلموں کے لیے غالباً 187 یا 99 گانے گائے تھے. اچھا. اور وہ عیسائی برادری سے تعلق تھا. نوئل داس ان کا نام تھا، لیکن پاکستان میں انہوں نے نام سلیم رضا رکھا تھا. اچھا. اور بڑے ملنسار، بڑی میٹھی آواز. اور فلم میں وہ گریجولی ایگزٹ ہوا جب مہدی حسن آئے. جی جی. تو لوگوں نے مہدی حسن کی آواز کے مطابق موسیقاروں نے دھنیں بنانی شروع کر دی. حالانکہ ان کی سلیم رضا کی آواز کا رینج بہت بڑا تھا. جی. تو یہ جو گانا ہے آپ نے لگاتے ہیں بار بار، یہ رشید اترے کی دھن ہے. جی. اور فلم کا نام ہے پائل کی جھنکار. جی. تو یہ تھوڑا سا گنگناتا ہوں. جی ارشاد. حسن کو چاند جوانی کو کمل کہتے ہیں. واہ. حسن کو چاند جوانی کو کمل کہتے ہیں. ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں. پڑ گئی پاؤں میں تقدیر کی زنجیر تو کیا، ہم تو اس کو بھی آگے بتائیے. تیری زلف کا بل کہتے ہیں. ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے. واہ واہ جی واہ. ماشاءاللہ آپ کی آواز کی پچ جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی جاندار ہے. ان کی آواز کا بھی رینج بہت زیادہ. اچھا اس دور میں مجھے کچھ یاد پڑتا ہے، کچھ تھوڑا بہت میں اس بارے میں تھوڑا اپنے علم کو بڑھانے کے لیے دیکھتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں. اس وقت سلیم رضا جب آئے تھے اس وقت منیر حسین بھی. جی منیر حسین شانہ بشانہ کچھ دیر بعد. لیکن اور ان دونوں کا نام جو ہے چلتا رہا. منیر حسین کا ذکر کیا تو اس کا ایک گانا جی لاکھوں پہ بھاری ہے، راگ بھاگیشری میں. جی. وہ بھی رشید اترے کی دھن ہے فلم 7 لاکھ کے لیے. کچھ یاد ہے بول اس کے؟ وہ ساری بد دعائیں ہیں. سیف اچھا اچھا. واہ. مجھے بول بتا دیجئے گا درمیان میں. جی. قرار لوٹنے والے تو پیار کو ترس تیری نگاہ کو میرے میری وفا کو تیرے، میری وفا کو میرے اعتبار کو سے قرار کو. اچھا اس میں آپ یہ نوٹ فرمائیے کہ یہ ساری جو ریسرچ ہے میری میلڈی میکرز اور میلڈی سنگرز کتابوں کی شکل میں ہے. میلڈی میکرز میں 47 موسیقاروں پہ ریسرچ ہے، اور میلڈی سنگرز جو حال ہی میں ریلیز ہوئی ہے، میں کچھ کاپیاں لائی تھیں دوستوں کو دی ہیں، اس میں 27 سنگرز کی، کچھ انڈیا سے لیکن زیادہ پاکستان سے. صحیح. اور پھر ان کا اردو میں ٹرانسلیشن کیا کیونکہ میں انگلش میں لکھتا ہوں. صحیح. تو تاکہ یہ دونوں لینگویجز پڑھنے والے کے لیے آسانی رہے. تو بات چل رہی تھی قرار لوٹنے والے راگ بھاگیشری کی. راگ بھاگیشری کچھ اس طرح ہے. کون گھت بھینس پیا ناہی پوچھے موری کون
بھئی، 3 تال میں جو درد کا پورشن ہے، جیا نہیں مورے لاگے پیا بن، جیا مورا نہیں لاگے پیا بن، کل پڑت موہے ان بن پل چھن، جیا نہیں مورا لاگے پیا بن. سو یہ راگ کی 3 جو ہیں وہ ہوتی ہیں پورشنز، آلاب، بلمپد کا پورشن اور درد کا پورشن. اور یہ فلسفہ ہے، سائنس ہے، ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو رینڈر. اتنا اس کو حوا جو بنایا ہوا ہے، ایسی بات کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. نہیں جی، سکھانے والا ہو اور سیکھنے والے میں ذرا صبر ہو. اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، اجازت دیجیے ان کو بھی شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی چودھری انور صاحب، وعلیکم السلام. ہاں جی، میں انور بول رہا ہوں لیورپول سے. جی کیسے؟ تو آپ کو سلام، ڈاکٹر صاحب کو سلام، باسط صاحب کو سلام. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب تو ہمیں وہ کالج کے دنوں میں واپس لے گئے، قرار لوٹنے والے. تو ہم تو بچپن سے ہی اس پورے خانوادے کے، یعنی خواجہ دل محمد کا، وہ ہم حیران ہوا کرتے تھے. وہ جیومیٹری کو کتاب پر لکھا تھا ہندسہ، اور جو الجبرا ہوتا تھا، جبر و مقابلہ، تو اس کی بھی کتابیں ہم پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد ہمیں کچھ اور ساتھی بھی ملے یہاں انگلینڈ میں آ کے، جنہوں نے خواجہ صاحب کے ساتھ خود زندگی گزاری تھی، یہ لکار ارباب ذوق کے بانیوں میں سے. تو ڈاکٹر صاحب کا بڑا احسان، یہ تشریف لاتے رہے انگلینڈ میں، اور جب بھی تشریف لائے تو لیورپول بھی تشریف لائے، الکار ارباب ذوق میں، مانچسٹر میں بھی، اولڈن میں بھی. اور مانچسٹر میں تو ایک دفعہ وہ تھا، وہ میلہ جو تھا، وہ اس میں انہوں نے سسیے بے خبریں سنا کی اور محفل لوٹ لی. تو ہم تو ان کے یعنی بڑے پرستار ہیں، ہمارے سبھی رفقا جو ہیں ان کے. تو اگلے دن ان کی جو محفل وہاں پاکستانی سینٹر میں ہوئی، جو کونسلیٹ جنرل پاکستان نے اور قاضی صاحب نے آرگنائز کی تھی، باسر صاحب کے تعارف کے ساتھ. آپ کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا اس وقت. جی ہاں. تو اب میرا تو کال کرنے کو جی چاہ بھی رہا تھا، لیکن گفتگو کا منقطع نہ، اتنی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی، میں کچھ انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن رہا نہیں گیا کہ ضرور سلام کروں آپ کو. تو آپ سے پھر گزارش کروں کہ سسیہ بے خبریں ایک دفعہ پھر اگر وہ آ جائے تو بڑی نوازش ہوگی. جی ضرور. بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کی کال کا. آپ کی بڑی شخصیت ہیں جی انگلستان کی، بڑی خدمات ہیں. اور واقعی انہوں نے جو ذکر کیا، یہ اتنی مہمان نوازی اور محبت سے ملتے رہے، تو ان کی فرمائش کیسے ٹالی جا سکتی ہے. جی چودھری صاحب ہمارے لیے تو بڑی انکریجمنٹ ہمیں ملتی ہے، اور میرے ہر پروگرام میں ہر ہفتے دیر ہونے کے باوجود کال کرتے ہیں. یہ بڑی رہنمائی ہمیں اس پروگرام میں ان سے ملتی ہے. تیرا لٹیا شیر ببھور، سسیے بے خبرے، تیرا لٹیا شیر ببھور، سسیے بے خبرے، تیرا لٹیا شیر ببھور، بے خبری وچ پریت لگائی، آنکھ کھلی تے ٹر گیا ماہی، ہو کرنی پہ گئی ٹور، سسیے بے خبرے، تیرا لٹیا شیر ببھور. واہ واہ، سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب. یہ کون سے راگ میں ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے؟ یہ فوک ہے جی. اچھا فوک ہے. اس میں کوئی راگ کی، نہ راگوں کی کوئی پابندی ہے، نہ بول شاعری
پتہ نہیں کس نے لکھی ہو. واہ. اچھا چلیں آپ سے میں کچھ تھوڑا سا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس موسیقی کا بہت سارا علم موجود ہے، راگوں کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی کوئی. جی السلام علیکم. السلام علیکم مخدوم صاحب. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ گور صاحب. گور الماس خان بول رہا ہوں دلی سے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیسے ہیں مخدوم صاحب؟ آپ اچھے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ. میں آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے باسر کاظمی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کو بھی سلام عرض کروں گا. اور ڈاکٹر امجد توریز صاحب، آج ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت اور رنگین محفل سجائی ہے رات کے اس پہر. تو میں ویسے ہی چینل سرفنگ کر رہا تھا رات کو، سوتے ہوئے لیٹے ہوئے دیکھ رہا تھا مختلف چینل، تو چینل سے گزرا تو آپ کو دیکھا تو بڑا دل خوش ہو گیا. بہت شکریہ. تو میں صرف بڑا مؤدبانہ سلام کہنا چاہوں گا ان ہستیوں کو، بہت شکریہ. اور میں آپ کو ویلکم بھی کروں گا. میں معذرت چاہتا ہوں، اس دن مجھے انویٹیشن تھی ان کے پروگرام میں مینچسٹر میں آنے کی، لیکن کوئی اور ایونٹ تھا تو میں نہیں آ سکا. سو میں محروم رہ گیا ان کی آواز سننے سے اور ان کی زیارت کرنے سے، کیونکہ ہم تو بچپن سے ان کو ماشاءاللہ ایسے ہی دیکھتے آ رہے ہیں. سو تو تھوڑا سا کوئی سیکرٹ شیئر کریں کہ کیا ان کا راز کیا ہے ماشاءاللہ اس نوجوانی کا. ضرور. بہت بہت شکریہ. سیدھی سی بات ہے سر، راز یہ ہے کہ آپ جیسے محبت کرنے والے ہیں، اور فیملی میری بہت محبت کرتی ہے، بچے، بیوی، اور بڑا سکون ہے، دوستوں کی محافل ہے، اور موسیقی نے مجھے زندہ رکھا ہے. اور سب سے بڑھ کے کہ جتنے دوست ہیں وہ بڑی محبت کرنے والے ہیں. جی ہاں یقین. اور آخری بات کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں جانتے ہوئے یہ شخص میرا دشمن ہے، میں نے کبھی بد دعا نہیں دی، کب کوئی بغض نہیں رکھا. واہ. تو اللہ تعالیٰ پھر میری گاڑی چڑھائی جاتا ہے. واہ واہ. یہ تو جی آج کے دور میں تو خاص طور پر یہ بہت بڑی کوالٹی ہے کہ کسی کے حوالے سے دل میں ذہن میں کوئی بات نہ رکھی جائے. اور میں پھر اس مقولے پہ بھی عمل کرتا ہوں جو میرے نانا کا ہے. جی اجازت تو تھوڑا سنا دوں. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. کیوں ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے، کیوں غم کے گھاٹ اترتا ہے، کیوں سوچ میں ناحق مرتا ہے. کھول آنکھیں وقت گزرتا ہے، انسان جو ہمت کرتا ہے وہ گر کر اور ابھرتا ہے. وہ کب مشکل سے ڈرتا ہے، جو ڈرتا ہے وہ مرتا ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یہ ایک بند میں نے سنا ہے، بڑی لمبی نظم ہے. دراصل بوستان دل میں آئینہ اخلاق جو ہے اس میں ساری انسان کے کردار یا صفات پر مختلف نظمیں ہیں. ان کی جو کتاب ہے نا شاعری کی، ویسے تو بہت زیادہ ہیں ان کی. سب سے زیادہ مشہور جو انڈیا پاکستان میں ہوئی ہندو اور مسلمانوں میں، وہ تھی بھگوت گیتا، جس کا منظوم ترجمہ. ویسے تفسیر القرآن بھی ہے، بچوں کی دل کی بہار، اور بوستان دل ہے، اور 3-4 اور رباعیوں کی بھی بکس ہیں. بہرحال جی بہت بہت شکریہ باسل بھائی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین اس وقت بریک کا ایک چھوٹا سا وقت ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے